अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, 100 दिन का इब्तिदाई इश्क है। खोया क्या है, पाया क्या है, वादे क्या थे, ख्वाब क्या थे, ताबीर क्या है, सीम्स टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड अराउंड द कंट्री राइट नाउ। सिर्फ 3 माह में अलादीन का चिराग की सी तब्दीली, मगर मुमकिन कैसे, इज इट इवन पॉसिबल? क्या बरसों का बिगाड़ जो है वो दिनों में सुलझाया जा भी सकता है कि नहीं? बहुत से लोगों के करीब ये नामुमकिन है, मगर ख्वाब किसने नहीं बेचे इस मुल्क में। हल्फ उठाते ही जमहूरी और गैर जमहूरी मंशूरों में कौम की काया किसने नहीं पलटी? जागती आंखों को सब्ज बाग और रंगीन ख्वाब किसने नहीं दिखाए इस मुल्क में? मगर 100 दिन बाद हालत इससे भी बदतर थी। गुज़िश्ता हुकूमत के पहले 100 दिन में डॉलर 98 से 105 रुपए, पेट्रोल 98 से 110 रुपए, CNG 11 रुपए, बिजली के नरखों में 5 रुपए और आटा 9 रुपए महंगा हो गया। मगर नए पाकिस्तान में तो पुरानी रवायात जस्टिफिकेशन नहीं ठहर सकती। माना 100 दिनों में रियासती इमारत की तामीर जो है वो महाल है, लेकिन ढांचे की तश्कील नौ से इनहराफ भी दुरुस्त नहीं। उम्मीद अफजा पहलू ये भी है कि बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख दुगना हो जाने के बावजूद भी उम्मीद अभी बाकी है कि बदलेगा पाकिस्तान। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फील दैट यूफोरिया दे फेल्ट 3 months ago। मगर ऑफ कोर्स मुमासलत भी बहुत ज़्यादा है पिछली 2 हुकूमतों से, इस हुकूमत की भी, कि अगर जहन में रखिए कि कशकोल तोड़ देने के जो वादे थे वो इसहाक डार ने भी 5 दिनों में IMF की दहलीज पर जो है वो रख दिए थे। तो नए पाकिस्तान के ख्वाब भी हनीमून पीरियड में ही IMF की दहलीज पर चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। और अखलाकियात का दर्स, खिलाफ मेरिट तकर्रियों और पुलिस अफसरान की मौतलियों में खाकस्तर हो गया है ये सारा जो बड़े बड़े बयानात थे और दावे थे। एंड इट हैज़ बीन रिपोर्टेड अपॉन, इवन दो कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कि मुझे 100 दिन विदाउट क्रिटिसिज्म गुजारने दीजिए, तो एक सिमत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। वेल, दैट टाइम हैज़ कम। अजब ये नहीं है कि पुरानी डगर पर क्यों हैं, अजीब ये है कि मुस्तकबिल की जो पेशबंदी है वो नहीं दिखाई दे रही। 22 साल सियासी करियर के सब कुछ बदल देने के बड़े बड़े ख्वाब अपनी जगह, मगर कौम पहले 100 दिनों में ही हाँप रही है। दावे कौम से 8,000 अरब इकट्ठे करने के थे, मगर चीफ जस्टिस बरतानिया में टेलीथॉन एक करवा रहे हैं, उसके अंदर मसरूफ हैं वो, और 3 माह में तरसीलात ज़र 2 अरब 4 करोड़ से कम होकर 2 अरब से भी नीचे आ गए। दरामदाद में इजाफा हुआ है, बरामदाद में कमी भी है, और ज़र मुबादला के ज़खायर में 2.5 अरब रुपए की गिरावट। यह है बदलते पाकिस्तान के इब्तिदाई 100 रोज़। अब असद उमर साहब जो हैं वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर गुज़िश्ता हुकूमतों को टारगेट करते थे, बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। अब तो तेल की कीमतों में 25% की कमी तक बताया जा रहा है, मगर पेट्रोल के नर्ख बदस्तूर वही हैं। तो क्यों है, ये सवाल है आज का भी। और हाँ, नए पाकिस्तान में बेघरों के लिए शामियाने और 50 लाख घरों की तामीर के लिए 5 अरब मुख्तस करने से नाक़दीन भी तारीफ पर अभी मजबूर हैं एज़ वी स्पीक। एंड ऑफ कोर्स अमंग सम ऑफ द अचीवमेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुश्मन भी खुश नजर आया। मान लिया कि 100 दिनों में जन्नत नहीं बन सकती, ऑफ कोर्स लूटी दौलत वापस भी नहीं आ सकती 100 डेज के अंदर अंदर, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर 100 दिनों में क्या वाज़े पॉलिसी भी नहीं दी जा सकती? दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू ट्राई टू फिगर आउट दिस इवनिंग। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हुमायूं अख्तर साहब, साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड नाउ पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी गोना गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हुमायूं अख्तर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। द बिग इंडिकेटर्स दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ, वो तो एक बहुत बेहतरीन पिक्चर नहीं पेंट कर रहे। फॉर इंस्टेंस GDP फोरकास्ट मई के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 6.2% था, एंड नवंबर राइट नाउ वी लुकिंग एट 4%, इन्फ्लेशन 5.8% अगस्त 2018, अक्टूबर 2018 राइट नाउ 6.8%, रुपी डॉलर पैरिटी अगस्त के अंदर आपकी 124 के ऊपर रुपी था पर डॉलर, अब 133.99 पर डॉलर। रिमिटेंसेज अगेन 2.04 बिलियन अक्टूबर में, अब 2 बिलियन की। नेट रिजर्व्स, PSDP एलोकेशन सेम, नॉट वेरी पॉजिटिव सो टू से सर। मेहर बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज़ें जो इक़दामात लिए गए हैं पिछले 100 दिनों में, उसका नतीजा तो नहीं है ना जी। ये तो जो अब PMLN वाले कहते हैं जी हम $18 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए। $18 बिलियन रिजर्व तो 2016 में था,
اور جس دن یہ حکومت ہماری نئی آئی ہے اس دن ریزرو $10 بلین سے نیچے تھا. اگر آپ روپے کو 4 سال ڈالر کو 105 روپے پہ رکھیں آرٹیفیشلی تو اس کے بعد تو اسی طرح سے گرتے ہیں. اسی طرح شوکت عزیز صاحب نے بھی آرٹیفیشلی اس کو رکھا تھا جی 2007 تک 62 روپیز پہ, اور جب وہ گرا تو وہ بالکل اتنا ہی 40% گرا. ابھی بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آخر میں آ کے کی. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی در حقیقت اس ریپڈ فال آف روپی سے مہنگائی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے, اور یہ آپ اس کے نتیجے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اب گھٹنی شروع ہوئی ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ فوری اس میں ایک لیگ ہوتا ہے, اور جب بڑھ رہی تھی تب ہم نے ایبزارب کی وہ انکریز, اور ہم نے اپنا ٹیکس ریونیو کم کیا. اس وجہ سے کچھ تھوڑے لیگ کے بعد جو دنیا میں تیل کی قیمتیں گھٹنی شروع ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. دیکھیے اس وقت جو ہماری ایک بڑی کامیابی ابھی تک جو نظر آ رہی ہے, ابھی تک مکمل نہیں ہوئی, وہ یہ کہ جو ہمارا $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اب ہمارا بنایا ہوا تو نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ, 100 دن کا تو نہیں بنا ہوا, وہ ہمیں بھاگ دوڑ کرنی پڑی. پرائم منسٹر خود 2 دفعہ ایک ملک میں گئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فرینڈلی کنٹری سے یہ گیپ کم ہو تاکہ IMF کا جو پیکج ہے ہمیں کم پیسے کی ضرورت ہو اور ہماری کنڈیشنالٹی ذرا نرم ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس عرصے میں ایکسپورٹرز کو کیا کیا دیا گیا. ایکسپورٹرز کو سب سے پہلے گیس کی قیمت ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے پورے پاکستان میں $6.5 کر دی گئی ہے, جو کہ پہلے پنجاب میں نہیں تھی. ہمیں بجلی کی قیمت فکس کر دی گئی ہے 9.75 روپیز پہ. جو ٹیوب ویل ہے ایگریکلچر کا, اس کی $10.5 سے بجلی کی قیمت $5.5 پہ لے آئی گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم پروموٹ نہیں کرے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ روتھلیسلی آگے بڑھ رہی ہے, اور زیادہ تر جو آپ کو اپوزیشن کا ریسپانس نظر آ رہا ہے. Before I go to Zubair صاحب, ایک کوئک کویسچن. میری خبر کے مطابق IMF is demanding کہ 184 کے اوپر روپیز کے اوپر ڈالر لے جایا جائے, جس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہو رہی ہیں. دیگر آپشنز کو دیکھا جا رہا ہے کیبنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. میں نے 184 تو نہیں سنا, لیکن جو موجودہ قیمت ہے اس سے وہ کہہ رہے ہیں زیادہ کریں, لیکن یہ ان آفیشیل چیزیں 184 کا مجھے بڑے وثوق ذرائع سے بتایا گیا ہے سر. میں دیکھیں میں صرف ایک جو سنی سنائی بات ہے, کوئی آفیشیلی آپ کو نہیں بتا سکتا, 145 کا سنا جا رہا ہے جس پہ حکومت اس وقت اڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں تو یہ بیک اینڈ فورتھ کوئی مذاکرات تو ہوں گے IMF اور نہیں, مگر پھر we are back on the same track کہ other options, what other options are we still trying to obviously میری نظر میں UAE سے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تک پبلک کچھ نہیں کیا گیا. فائنانس منسٹر نے, نائب پرائم منسٹر نے پبلک نہیں کی. چائنا, عام طور پہ چائنا جو ہے وہ جو بھی بات چیت ہوتی ہے بائی لیٹرل بیسس پہ وہ نہیں چاہتا کہ پبلک ہو, لیکن میں بہت پر امید ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بڑی اچھی بات چیت ہماری چائنا کے ساتھ ہوئی ہے. فائنانس منسٹر بھی بہت کانفیڈنٹ تھے جب واپس تشریف لائے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ. سر مگر آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک بار پھر وہ انڈیسائسونیس ہے جس سے یہ تاثر ایک بار پھر جنم لے رہا ہے, اور پہلے بھی یہ تاثر رہا ہے کہ اس انڈیسائسونیس کی وجہ سے IMF کے بعد نہیں جانا ہے نہیں جانا, ایون دو اٹ واز رائٹنگ آن دا وال. آپ لوگوں نے ایک اپنا گروتھ مومنٹم ضرور لوز کیا ایون ڈیورنگ دا ٹرانزیشن آف دس ڈیموکریٹک گورنمنٹ اینڈ دین آلسو بیونڈ دیٹ. ایکچولی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سپٹمبر میں بڑی ہے, اس کی گروتھ وہ بہتر ہوئی ہے, اس میں کمی نہیں آئی ہے. اگر آپ کوارٹر دیکھیں, کوارٹر میں کمی ہے, سپٹمبر میں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین سے کہ گروتھ مومنٹم پہ کوئی سیریس اس وقت فرق پڑ رہا ہے. اچھا مجھے زبیر صاحب بتائیے گا, ٹو بگن ود ایک دو لیٹس جسٹ سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ سو ہم ذرا ویئر آل آن دا سیم پیج. اتنی جب تنقید آتی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ 100 دن کے اندر they've been completely amiss اور کچھ اچیو نہیں کیا, what exactly were you expecting sir? Because تھوڑی سی ریسرچ سے ہم نے نکالا کہ پچھلی پیپلز پارٹی کے 100 دن اور پھر PMLN کے 100 دن, I'll just read out the headlines to you quickly just so we all of us know کہ بھئی ہوتا کیا رہا ہے اس ملک میں. Little to celebrate after 100 days.
People's Party ki government. Then Gilad 100-day targets remain elusive. Then PMLN new government's achievements underperformed on many issues. PMLN 100 days dismal performance. PMLN's 100 days, like headlines are all the same, give or take sir. 100 days के अंदर आप कौन सी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं, या कौन से आप चाह रहे थे कि अरबों रुपए मुल्क के वापस आ जाएंगे और बायलैटरल ट्रीटीज, मल्टीलैटरल ट्रीटीज सारी साइन हो जाएंगी और दूध की नहरें इधर बहना शुरू हो जाएंगी? पहली बात तो ये है कि 100 डेज का ट्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है महर। आपने जिस तरह कहा कि ग्रोथ रेट खुद आदाद शुमार के मुताबिक पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उनके मुताबिक तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक 4% है। सो 4% फॉर द फुल ईयर है। हम 100 दिन की तो बात कर ही नहीं रहे। उस वक्त जब आप पहले कंपेयर कर रही हैं उस वक्त 3% से 4% पर ऊपर आ रहा था, हम जा रहे थे 6.2% पर। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पीटीआई नेवर विल टॉक अबाउट वन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीडीपी ग्रोथ। इट्स लाइक कि घर की इनकम कितनी बढ़ रही है। आपने कभी नहीं 3 महीने में 4 महीने में सुना होगा कि पीटीआई वाले ये बात करें कि मुल्क की जो इनकम थी वो 22 ट्रिलियन से 34 ट्रिलियन पहुंच गई थी। कभी नहीं आपने सुना होगा, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। हमेशा वो वाले इंडिकेटर्स। तो एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ आप कम फोरकास्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आप फोरकास्ट कर रहे हैं डबल डिजिट में 11-12%। सो ये तो एक किलर है। आप खुद सोच लें कि इनकम आपकी कम हो और इन्फ्लेशन महंगाई आपकी बढ़े तो मासेस के लिए तो ये तबाहकुन असरात हैं। जब yeah, but is it not too early to give a judgment sir? मैंने इब्तिदाई में बताया जब आपके 100 दिन भी गुजरे थे तब आपका भी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी। महर मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो इनके आदाद शुमार बता रहा हूँ, इनकी फोरकास्ट बता रहा हूँ कि क्या है कि 5 कंसिस्टेंटली जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रही थी 5 साल। 5.8% इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ, और वो हम 6%, 6.2% हम फोरकास्ट कर रहे थे, और 55 मुस्लिम कंट्रीज में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी उसकी। इसी तरह से जो हमारा मोमेंटम बन चुका था इन्फ्लेशन का वो 2.5 से 4% था इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। बावजूद इसके कि हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में थे, बावजूद इसके तमाम चीज़ों के, मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ कि आपने जिस तरह का आवाम की आसानी के लिए, जब पेट्रोल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $55 थी तो हमने 1 लीटर 80 रुपए का बेच रहे थे। आज जब $55 है तो ये 101 रुपए का बेच रहे हैं। तो आप डिफरेंस खुद अंदाजा लगा ले। एक बड़ा आसान एक इंडिकेटर है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो इमरान खान ने सादा अल्फाज में जो ख्वाब दिखाए थे ना, वो तो थे। अब हम कंपैरिजन में आ रहे हैं, अब हम कंपैरिजन में 1%, 1.5% ये सारी चीजें कर रहे हैं, विच इज फाइन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर करने में। मैं तो ये कह रहा हूं कि आसमान से गिर के वहां आ गए जहां आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी आपकी वो डेफिसिट अगेन एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स। और दूसरी बात ये फोरकास्ट फॉर द फुल ईयर फिजिकल डेफिसिट अमाउंट वाइज इज लार्जर। सो ग्रोथ हम 20% हमने टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ की थी, ये 14% ग्रोथ रेट कर रहे हैं। तो इनके पास तो वो सारे फॉर्मूले थे जो मरीख से लेके आए थे, यही बताते थे ना कि जी हम ये करेंगे और ये करेंगे। तो वो 14% ग्रोथ क्यों है पिछले 5 साल में? अच्छा, दूसरी एक महर में एक और नाइविटी की बात जरूर करूंगा। 19 अगस्त ओथ लेने के बाद 26 जुलाई को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके थे। पता चल चुका था खान साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। 19 अगस्त ओथ भी ले लिया। ओथ के दिन के बाद जो तकरीर की उसमें ये कहा कि आपको शर्म नहीं आएगी कि आपका प्राइम मिनिस्टर अगर सऊदी अरेबिया जाए या आईएमएफ जाए पैसे ले। यानी कि आपको ये नहीं पता था 19 को। with you, this was writing on the wall. शमशाद अख्तर भी कह चुके थे he had done the preliminary work। और फिर कह रहे मार्केट क्यों टंबल कर रही थी? लोन ऑब्लिगेशंस को देखते हुए everybody knew that inevitably you have to go back to the IMF। मगर I keep asking sir, do you blame them for looking for other options? Do you blame them कि वो कह रहे हैं कम से कम जाके लोन लें? Do you blame them कि दरवाजा खटखटा रहे हैं कि यार कोई और बेहतर ऑप्शंस और लाइफलाइंस मिल जाएं? पहली बात तो ये है कि मुझे इन किसी के फॉर्मूले से, चाहे वो सऊदी अरेबिया से पैसे लेने हो या आईएमएफ से, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ये ज़मीन पर आके आपको हकीकत पता चल गई कि
سود لینا ضروری ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آج ہر پاکستانی زیادہ مقروض ہے کمپیئر ٹو 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے سے. $6 بلین کا آپ نے سود ایڈ کر دیا سعودی عربیہ سے. آپ آئی ایم ایف سے سود ہے نا, ان دیئر ڈیفینس وہ کہیں گے کہ آپ نے حالات ہی ایسے چھوڑے تھے دیٹ ہمیں یہ کرنا پڑا. آپ نے کہا کہ آپ کو there are always reasons. آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں بات کرتے تھے کہ اتنا تھا, اب اتنا مقروض ہو گیا. جون میں بیٹھ کے اسد عمر باتیں یہ کرتے تھے, سب باتیں کرتے تھے. عمران خان کیا کہتے تھے, ہم جب سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. اب آپ نے بات کرنی بیکاز نیتیں تو اللہ جانتا ہے. سو وی کی ناٹ ایکچولی سٹ ہیئر اینڈ ڈسکس کہ یار کس کی نیت کیا تھی, کون کیا چاہ رہا تھا یا کون مخلص زیادہ تھا. مگر دا فیکٹ ریمینز کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ٹینجبل چیزیں ہیں ٹو گوج پرفارمنس بائی. اس کے اندر آپ کا پارلیمنٹ کے پہلے 100 دن ہی اگر ہم دیکھ لیں تو انٹرسٹنگلی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ہارون اختر صاحب آپ کے پاس آؤں گی, ابھی تک 15 صاحب 15th نیشنل اسمبلی کے ابھی تک 24 سیشنز ہو چکے ہیں, جس کے اندر سے the only legislation we've seen is the supplementary finance bill. The supplementary, because بار بار تحریک انصاف کہتی ہے this is not the revolutionary bill we wanted to get, this is just a supplementary finance bill, nothing else. اور even though ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ سست روی کا شکار رہتی ہے لیجسلیشن, نہیں ہمیں انیشلی کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کام دکھائی دیا. ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کے دور میں بھی پہلے 100 دن میں اسٹینڈنگ کمیٹیز تشکیل نہیں پائی تھی. there were hiccups over there as well. آپ کو بھی یہی مسئلے پڑ رہے ہیں. مگر سر the question remains کہ وزیر اعظم نے یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ وہ کویسچن اینڈ آور سیشن کے لیے آیا کریں گے, پرائم منسٹرز کویسچن آور. اینڈ ڈسپائٹ دا لیپس آف 13 ویکس رائٹ ناؤ انوگریشن ہوگی نیشنل اسمبلی کی, ایک بھی ایسا کویسچن آور سیشن نہیں ہوا ابھی تک وزیر اعظم کا. میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سر, وزیر اعظم آپ ہی کی جماعت کے ہیں. اول تو میں ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سال میں پی ایم ایل این کے دور میں $35 بلین ملک کا قرضہ بڑھا ہے, آن دی ایوریج $7 بلین سالانہ. That's a fact of life. یہ انفلیشن میرے بھائی زبیر جو بھی زبیر you know that I know my figures, okay? No, میں صرف پوچھ رہا ہوں, میں نے I didn't. ان کو آواز نہیں آئی سر. 35. اچھا دوسرا ایک منٹ موقع دیں زبیر ایک منٹ ذرا موقع دے دیں میرے بڑے بھائی یا چھوٹے شاید. یہ انفلیشن بالکل اس وقت انفلیشن تیزی سے بڑھی ہے, لیکن آپ کا خیال ہے مجھے آپ ایک اقدام بتا دیں پچھلے 100 دن میں پی ٹی آئی کی حکومت کا جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھی ہے. Now you are a finance man, you are an economist, I can tell you 10 reasons. Now I can tell you that inflation بڑی ہے 104 سال آپ نے رکھا ڈالر کو, اور اس کے بعد آپ سر 105 پر نہیں چھوڑا تھا, 124 پر چھوڑا تھا. کینڈی لیٹ می ٹاک. اس کے بعد نہیں آپ کی میں درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں 124 پر چھوڑا تھا, 105 پر نہیں چھوڑا تھا. سر 105 شروع کیا, 4 سال آپ نے 105. نہیں سر, اس سے کیا تعلق ہے, آپ کو تو 124 پر ملا تھا. بات کر نہیں سکوں گا, آرٹیفیشلی رکھا نا پکڑ کے بات کر نہیں سکوں گا. اس سے کیا تعلق ہے, اس طرح میں بات کر نہیں سکوں گا. ایک سال سے بڑھ چکا تھا, ایک سال ہو چکا اس کا تو امپیکٹ آئے. میں اس طرح بات نہیں ہو سکتی, میں تو زبیر کی بات میں بالکل نہیں انٹرفیئر کرتا. 105 سے 125 پہ چھوڑا, یہ ہائیلی انفلیشنری ہے, ہائیلی انفلیشنری. اور اب اگر آپ آئی ایم ایف آپ کو کہتی ہے 145 پہ لے جائیں, یا جدھر بھی یہ بیٹھتا ہے, اٹس ہائیلی انفلیشنری. ناٹ اے ڈوئنگ آف پی ٹی آئی, ناٹ اے ڈوئنگ آف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا ایکشن یا ان ایکشن کا نتیجہ یہ نہیں ہے. اگر آپ ڈیفیسٹ جو فسکل ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے 1 جولائی 2018 کو 6.6% پہ چھوڑا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انپریسیڈنٹڈ لیول آف 6%. 2016 میں یہ 2.5% تھا. 2016 سے آپ ابھی تک 6% پہ لے آئے ہیں. $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو گیپ ہے. اس کے بعد اگلے سال پروجیکٹڈ ہے, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, $35 بلین. اسی لیے تو پرائم منسٹر باقی دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں. اور آپ نے خود تسلیم کیا, نواز شریف صاحب کا اپنا لفظ تھا کہ میں نے کشکول توڑ دیا, لیکن 2013 میں کشکول ان کو اٹھانا ہی پڑا. اور ابھی پرائم منسٹر کو جو حالت آپ نے چھوڑی ہے اس میں جانا ہی پڑا, اور باعزت طریقے سے انہوں نے اپنے دوست ممالک سے کچھ فائنینشیل سپورٹ کی بات کی ہے. یہ چیزیں دیکھیے, پیٹرول کی آپ نے بات کی, پیٹرول پہ جو ٹیکس اور لیویز اور جتنے بھی ہوتے ہیں, پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی جو بھی لیوی ہے, وہ آپ کی حکومت کی لگائی ہوئی ہیں.
ہم نے تو ایک لیوی بھی نہیں لگائی. اور جو ٹیکس جو پیٹرول کی قیمت پر ٹیکس لگا ہوا ہے قانون کے تحت, فائنانس بل کے تحت, وہ کلیکٹ کرنا ہے. البتہ ہم نے پرائم منسٹر نے پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو وہ ایبزارب کی ہیں اور اپنا ٹیکس ریونیو کم کیا ہے. اور اب جو گھٹنی شروع ہوئی ہیں اس میں کچھ لیگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اوگرا جو ہے کچھ عرصے بعد آ کے کرتی ہے, اور اب یہ قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی, لازماً کم ہونی شروع ہو جائیں گی. تو لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ تو سر یہ تو خبر ہے آپ کی طرف سے, یہ تو اچھی خبر ہے. میں I have to respond to this. I have to respond to this. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیٹ کی فگر بتائی ہے. زبیر صاحب, can we take a break and then you can respond to it after the break? I'll start with you, okay? A short break, ہمارے ساتھ رہے گا. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. زبیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کو کوئکلی دکھا دیں 2013 ورسز 2018 پہلے 100 دن کے اوپر حزب اختلاف کا کیا کیا اختلاف تھا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. 100 دنوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 1990 کی ٹیم جو ہے 2014 کے مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ لفظی جمع خرچ ہے جس کو جادوگری کہتے ہیں, مگر آؤٹ پٹ عوام کو کچھ نہیں ملتا. تو کرتے ہیں خدائی کا جو وفا ہوا. 100 دن کی جو حکومتی کارکردگی ہے وہ صفروں کی سینچری ہے. پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی 0, مہنگائی کے کنٹرول 0, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ 0, بیرونی سرمایہ کاری 0. 100 دنوں میں 100 یو ٹرنز بھی ہوئے, اور 100 دنوں میں ایک نئی تعریف نکلی ہے لیڈر کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو اپنے 100 دنوں کی کارکردگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی زبیر صاحب, یو کین کنٹینیو. ہمایوں صاحب کی بات کو آپ بڑھاتے ہوئے آگے نیچے. آئل پرائسز آپ نے بات سنی تھی, انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں کے اندر جو گراوٹ آئی ہے دیٹ ول ایونچولی وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی عوام, دیکھے گی in a matter of time. And also sir, آئل کی قیمتیں جب نیچے گئیں تو بیلنس آف پیمنٹ کو مضبوط یا تگڑا یا بڑھانے کے لیے آپ کی حکومت فیل ٹو کائنڈ آف کیش ان آن دیٹ, یا اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کے لیے. And I hope this حکومت, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کام ضرور کرے. So do comment on that as well. We don't have to go too far. پچھلے مہینے آئل پرائسز برے طریقے سے گری تھیں, اور جب وقت آیا تھا اینڈ آف دا منتھ آئل پرائسز کا بینیفٹ دینے کے لیے تو نہیں دیا تھا حکومت نے, اور اس کے بدلے انکریز کی تھیں. سو وہ میں پچھلے 4 مہینے میں کہاں چاہوں, پچھلے مہینے کا ریکارڈ دیکھ لیں. اب آنے والے مہینوں میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی تک کی کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں. جو ڈالر روپی پیرٹی کی بات کر رہے ہیں, پچھلے دسمبر میں 115 روپے تھا, اور اس کے بعد کنسسٹنٹلی ڈیپریشیٹ ہوتا رہا, اور ان کو اور اس کا پورا امپیکٹ آ چکا تھا ان ٹرمز آف امپیکٹ آن انکریز ان پرائسز. سو 124 پر ملا تھا. جو 19 اگست کی سپیچ کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ کا سب سے بڑا پرابلم تھا بیلنس آف پیمنٹ. جب پرائم منسٹر یہ کہیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے, IMF کے پاس بھی نہیں جائیں گے, تو مارکیٹس ٹمبل نہیں کریں گی, کرنسی ٹمبل نہیں کریں گی, تو اور کیا کریں گی. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹ کا انویسٹرز were demotivated, مگر موو آن. جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے, قرضے ہم نے جو ڈومیسٹک قرضہ تھا ٹوٹل 5 سال میں 10 ٹریلین لیا تھا, وچ از این ایوریج آف 2 ٹریلین روپیز. یہ 2 ٹریلین سے زیادہ فورکاسٹ ہے اس سال. جو ڈالر ٹرمز میں فورن ڈیٹ تھا, ہم نے $22 بلین لیا تھا, 4.2 بلین ڈالرز پر اینم ایوریج بنتی ہے. یہ 6 بلین تو صرف سعودی عربیہ سے لے چکے ہیں, اور ابھی IMF نے آنا ہے, اور چائنا نے آنا ہے, اور UAE نے آنا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو از, جہاں تک, اور دوسرا آئی تھنک لیٹس موو آن لیجسلیٹو ورک کا جہاں تک تعلق ہے, بالکل ایک تو بات ہو رہی ہے. سو ایک چیز تو ہم مان گئے نا, تو آپ مقابلہ کر رہے ہیں. PTI یہ کہہ رہی ہے نہیں ہم نے لیجسلیٹو کام نہیں کیا, تو PMLN نے بھی نہیں کیا تھا. لیکن یہ جو سہانے خواب اور وہ خوبصورت سوئٹزرلینڈ کی شامیں انہوں نے بتائی تھیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ایجوکیشن کے حوالے سے, نہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. اور آپ نے ہاؤسنگ کا جو ذکر کیا تھا شروع میں اپنے انٹرو میں, 5.2 بلین روپیز رکھے ہیں. آپ کو پتا جو ان کا پروجیکٹ ہے, دیٹ ریکوائرز $180 بلین. سو وہ ایک اتنا بڑا فساد ایک اس ملک کے ساتھ. And I'll get to that, مگر سر because آپ پارلیمنٹ کا شکر ہے کوئی بات کر رہا ہے پارلیمنٹ کی, بٹ یو ڈو ریئلائز پارلیمنٹ کی 24 سیشنز کے اندر سے 7 اٹینڈ کی عمران خان صاحب نے, which makes his percentage around 29%. You do realize کہ this is still more than Nawaz Sharif's 10%. I agree and I concede. 10% ان کی attendance تھی نواز شریف کی in the last 14 National Assembly. I agree and I concede کہ ان کا ریکارڈ بہت خراب تھا. Thank you. بالکل صحیح ہے.
جی it's political maturity to agree and مطلب نمبرز concede آپ نے آج کل. بتائے ہیں تو میں کیا مقابلہ کروں گا, بٹ That political نہیں سر, I mean that political maturity جو ٹریجری بینچز سے ہمایوں صاحب نہیں دکھائی دے رہی نا. ٹریجریز مسئلہ یہ ہے کہ یہ political maturity, یہ بڑا پن, یہ بڑا دل جگرا آپ کو ٹریجری بینچز سے دکھانے ہیں. مگر آئے روز سر آپ دیکھتے ہیں کبھی ماں بہن کی گالیاں ہیں, کبھی آج ڈھٹائی کی بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب, کٹے چھٹے کھولنے کی بات کر رہے تھے, اور آف کورس اپنے آپ کو ایک بہترین وہ کہنا کہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں, جس کا مجھے سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے جو 3 مہینے 4 مہینے میں سب سے زیادہ خراب چیز ہوئی ہے نا گورننس کے حوالے سے, اس میں بہت سی چیزیں, وہ جو آئی جی پنجاب, آئی جی اسلام آباد, اعظم سواتی کیس, ڈی پی او کاڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز, وہ ایس پی طاہر داور کا کیس. بٹ ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ خراب لگی ہے, جھوٹ بولنا. آپ کو پتہ ہے افتخار دورانی صاحب نے جھوٹ بولا داور صاحب کے حوالے سے کہ ہی سیف اینڈ ساؤنڈ ان پشاور, which was a blatant lie, he didn't know about it. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فلور آف دی ہاؤس میں آپ ان کو فلیک نہیں کٹ کریں گے, شک کا فائدہ نہیں دیں گے that he might be misinformed. اچھا چلیں وہ چلے میں دے دیتا ہوں. کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ باہر آئے فواد چودھری صاحب, انہوں نے کہا آج کیبنٹ نے ڈسکس کیا سینٹ چیئرمین کے رویے کو, زیر بحث آیا. علی محمد نے سینٹ فلور پر کہا ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ایک انٹرویو میں فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ بالکل کیبنٹ میں ڈسکس کیا. دیز آر سیریس تھنگس. I mean, I don't think so. Azam Swati lied by saying کہ جی 22 hours تک آئی جی was not available. بالکل جھوٹ بولا انہوں نے. Where is the accountability? بھائی ہم تحریک انصاف کو, پہلے تو تحریک انصاف کے سٹینڈرڈز جو انہوں نے سیٹ کیے تھے 22 سال سے, جو ہمیں وشس اٹیک کرتے تھے, اس پیراہے سے بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں تو الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم نکمے ہیں. تو ابھی آپ آ گئے ہیں نا, تو آپ کے سٹینڈرڈز تو ہمارے سے تو اچھے ہونے چاہیے. اگر آپ ہمارے سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک چیز تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حقیقت ہوتی کیا ہے, ریالٹی ہوتی کیا ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں. جی ہمایوں صاحب, سو دیٹ ٹو اینڈ آلسو سر کہ یہ پرائم منسٹر کیوں ابھی تک انہوں نے انیشیٹ نہیں کیا. 13 ہفتے گزر گئے پرائم منسٹر کویسچن آور سیشن. دوسرا سر یہ شاید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اہمیت کو آپ لوگ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لائک سم ون آف یور کیلیبر ڈز انڈرسٹینڈ کہ میجورٹی ووٹ کے ساتھ فیصلے اور ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اٹس آلموسٹ اے سیریمونیل پوزیشن فار دا چیئرمین. جی آئی ایم شیور پرائم منسٹر نے کویشچن آنسر سیشن کا کہا, ان کی ان ایکسپیکٹڈ مصروفیات, یہی نواز شریف کہتے تھے کام بہت کر رہا ہوں, بالخصوص ملک کے باہر ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ دی پرائم منسٹر ول لیو اپ ٹو ہز ورڈ, اور وہ آئیں گے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا مہر؟ سر لائک چھوٹے چھوٹے ایشوز اور پھر اس کے اوپر منافقت دکھائی دے رہی ہے. میں تو یو ٹرن سے مجھے خود الرجی ہوگی ہے, سو آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. فار انسٹنس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو نہیں دینی, خود بیٹھنا ہے. یو آر اوور ایسٹیمیٹنگ دا سلاٹس. میجورٹی ووٹ سے ڈیسیجنز لی جاتی ہیں, اور پھر آپ نے سر یہی منافقت ادھر دکھائی دیتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپنا بندہ بٹھا دیتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین ہی دے دیتے ہیں. مہر دیکھیے, یہ ایک ایشو ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب, کیونکہ وہ ان کسٹڈی ہیں اور اس وقت ان کے خلاف ایک بھرپور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو ہم نے پرپوز یہ کیا ہے کہ اپوزیشن سے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آ جائیں, اور جب شہباز شریف صاحب کلیئر ہو جائیں گے تو آئی ایم شیور گورنمنٹ وڈ وانٹ ہم ٹو بی. اوکے سر, ایک اور اہم چیز ہے, میں نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ سے پوچھنا ہے, کیا ان 100 دنوں کے اندر آپ تحریک لبیک کے لیڈران اور کارکنان کو گرفتار کرنا اور ایک ریٹ آف دا اسٹیٹ طور پہ ایکسرسائز کرنا, کیا اس کو بھی اپنی کامیابی گردانتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کرتارپور بارڈر کھولا جا رہا ہے, بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی. یہ خواب دیکھا تھا, اس کا ذکر کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے, بٹ انفارچونیٹلی ان کے دور میں یہ ہو نہیں سکا, اور یہ جائے گا اچیومنٹس میں تحریک انصاف کی حکومت کے. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام جو پچھلے دور حکومت میں نہیں ہو سکا, وہ تھا
उन अनासिर को गिरफ्तार करना और रियासती रिट को एक्सरसाइज करना, उन जिन अनासिर की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियासत को थ्रेटन किया जा रहा था, जिसके अंदर अब तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह जिसने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा बाई इलेक्शन में पिछले दौरे हुकूमत में लाहौर से ही, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट्स लिए, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक ग्राफ के ऊपर नुमाया होके अनएक्सपेक्टेडली उठ के आई 2018 इलेक्शंस में भी। पीर कादरी साहब, खादिम रिजवी साहब दोनों अभी पाबंद सलासिल हैं और अहम कारकुनान भी तहरीक लबैक के। क्या हुमायूं साहब ये आपकी अचीवमेंट्स का हिस्सा बनेगा ये गिरफ्तारी, और देर से क्यों की? और तीसरा, शुड वी एक्सपेक्ट के पुरतशद्दुद मुजाहिरे धरने जो हैं अब ये नहीं होंगे अगले 5 साल? देखिए, बहुत ही मुश्किल कदम उठाया है पीटीआई हुकूमत ने। अब 2014 से नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है, और सवाए सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के उसमें किसी पॉलिटिकल हुकूमत, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो, उसने कोई इस वक्त खातिर ख्वाह कोशिश नहीं की कि उसको अमली जामा पहनाया जा सके। ये तमाम पार्टियाँ जहाँ तक मुझे याद है इस प्लान पे मुतफिक थीं, और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल में 135 बच्चे शहीद कर दिए गए, उसके बाद ये अमल में आया था। ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। ये स्टेट के पास पावर बहुत होती है, उस पावर को एक्सरसाइज किस तरह करना है और कब करना है। अभी मैं अभी भी कहूँगा कि ये हमारी जो इसी पाकिस्तान को अब बैरूनी ख़तरात नहीं, पाकिस्तान को अंदरूनी ख़तरात हैं इस पर, और पाकिस्तान को जब ख़तरात होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि वो इकट्ठे होकर उन ख़तरात को दूर करें, ये और उस मौके को इस्तेमाल ना करें हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत ने एक बहुत ही दलेराना कदम उठाया है, और हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब वो कदम ना उठा सके जब फैज़ाबाद पे ये धरना हुआ था। बहुत दलेराना उठाया, और उसकी कॉस्ट होगी, और इसकी हो सकता है पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान के हक में है। और इन द लॉन्ग रन मैं चाहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक इवन इकॉनमी का ताल्लुक है, इकॉनमी में भी सब मिल के काम करें। वो मुल्क की बात है, मुल्क की इकॉनमी हम सब ने मिल के बेहतर करनी है, और अकाउंटेबिलिटी भी सब मिल के करें जी। अकाउंटेबिलिटी लॉज में फ्लॉज हैं, नवाज शरीफ साहब को भी पता था, जरदारी साहब को भी पता था, लेकिन किसी ने मिल के इस पर काम नहीं किया। और मेरी सर मैं इसके ऊपर आऊंगी, मगर क्विकली यू डू रियलाइज कि अगर एक्चुअली सजाएं मिलेंगी तो ये देर पा हल होगा, सजाएं मिलेंगी तो पैगाम बाज़े होगा कि ऐसे मुजाहिरे और ऐसी थ्रेटनिंग देर पा हल इसका निकलेगा अगर तमाम पार्टीज बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद शुरू करें, वरना वक्तन फवक्तन ये वाकयात होते रहेंगे। और स्टेट के पास पावर होती है, अगर इनके पास विल है, वेयर विदॉल तो होता है, विल अगर है तो स्टेट तो एक्ट करेगा, और एक्ट इसलिए नहीं करता कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। और ओके जुबैर साहब, अब आप ये देख रहे हैं कि एक बड़ा दलेराना स्टेप उठाया है सर, मगर जो बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, फैजाबाद धरने में नवाज शरीफ साहब वाज वेरी मच अराउंड, ही वाज वेरी मच प्रेजेंट, ही वाज वेरी मच इन द कंट्री। ना उन्होंने कोई बयान दिया, ना उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी, और ना ही आपकी हुकूमत ने कोई गिरफ्तारियां की। सो डू यू थिंक दिस इज फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ओवर एंड अबव पॉलिटिकल लाइंस? सही फैसला। पहली बात तो ये है कि इस पार्टी को लॉन्च किया गया था PMLN को बर्बाद करने के लिए, और उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स शामिल थे, और शाह महमूद कुरैशी उस धरने में थे। अभी मैं तस्वीर भेज देता हूँ आपको। सो जस्ट द प्रेजेंस विद खादिम रिजवी स्टैंडिंग देयर, व्हाट वाज ही डूइंग देयर? सो लेट्स नॉट डिस्कस। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने बनाई थी, ये पीटीआई ने बनाई थी? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने फिर आप बता देना फिर किसने बनाई? मैंने नहीं कहा। आप बताएं किसने बनाई? आपने स्पेकुलेशन की है। सुन लें मेरी बात। सो ये ज़बरदस्त चीज़ें दोनों हैं पाकिस्तान के लिए, बॉर्डर खुलना और ये खादिम रिजवी एंड कंपनी को अरेस्ट करना, और ये दोनों इनिशिएटिव आर्मी के हैं। आर्मी चीफ ने नवजोत सिद्दीकी को, आपको याद है कि जब वो आए थे तो इट वाज द आर्मी चीफ। अभी मेहर बुखारी नवाज शरीफ को दे रही थी, क्रेडिट आपने आर्मी को दे दिया। दैट्स गुड। नहीं, ये अभी जो बॉर्डर ओपन हुआ है, नहीं, मेहर ने नवाज शरीफ को क्रेडिट दिया। मेरा ख्याल है जो समझने वाले वो समझ गए हैं कि बॉर्डर क्यों नहीं खुला था उस वक्त, बावजूद इसके कि हम चाहते थे,
اور باوجود اس کے کہ آپ سر وہ جو آپ کے مطابق آپ کو جو روک رہے تھے وہ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو کیا بات ہے سر؟ نیتوں کا نہیں تو میں اگر یہ تو بالکل ایسی ڈیبیٹ لگ رہی ہے پچھلے دور کی کہ میں آرمی چیف کو کریڈٹ دے رہا ہوں ایک چیز کا جو وہ فلی ڈیزرو کرتے ہیں. میں آرمی کو کریڈٹ دے رہا ہوں خادم رضوی اینڈ کمپنی کے خلاف ایکشن لینے کا. سر کیوں دے رہے ہیں؟ So what's wrong in that? Army chief, Zubair, as you know well, is part of this country's structure, and Army chief will always and go he with actually वो तो he claims to be the biggest Democrat around. جی ہاں, he will always go with the وہ good تو plan کہتے of the ہیں, Indian میں نے government. پچھلے دور حکومت میں بھی باجوہ صاحب بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی بھی غیر ملکی دورہ نہیں کیا وزیر اعظم سے اجازت لیے بغیر, بی ایٹ نواز شریف, بی ایٹ شاہد خاقان عباسی. بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے اس کا کہاں ذکر آ گیا دورے کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکشن تھا آپ کو پتہ ہے پبلکلی جس دن عمران خان کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی تو اس وقت اور نوجوت سدھو نے 10 انٹرویوز میں اس کا ذکر کیا اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی خواہش تھی اینڈ آئی ایم شیور حکومت نے ان کی خواہش کو امپلیمنٹ کیا ہے. سو لیٹس گیو کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ. میں آئی ایم فلی سپورٹیو آف اینی انیشیٹو دیٹ امپرووز ریلیشنز ود پاکستان اینڈ انڈیا. اچھا بیسکلی سر وہ بربادی کا بھی ذمہ دار خلائی مخلوق, کچھ اچھا بھی ہو جائے تو خلائی مخلوق. آپ تو اسی ہینگ اوور سے نہیں. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. آپ کیوں میرے الفاظ میرے منہ میں ڈال دیے؟ میں نے تو کچھ کہا ہی. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آئی ایم گیونگ کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. I mean, what's wrong with that? Absolutely, sir. Thank you so much, sir. Both you gentlemen, it was an absolute pleasure having on board. The fact remains کہ اگر growth کم رہے گی, inflation high رہے گی تو یہ ہنی مون پیریڈ جو ہے یقین مانیے بہت جلدی ختم ہو جائے گا. پاپولر سپورٹ حکومت کی وہ ایسے جائے گی چٹکی بھر منٹ کے اندر آنکھ جھپکتے کہ معلوم نہیں ہوگا. سو ایٹ دا سیم ٹائم آسٹیریٹی بھی ہے, پیڑ بھی کسنا ہے, ریالٹی کو بھی مد نظر میں رکھنا ہے, مگر ایسی پالیسیز بھی بنانی ہیں جو عوام پہ بوجھ نہ ہو زیادہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.